السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. جس مسئلے کے حل کے لیے اس نے ابا اور اماں سے لڑ کے نوکری شروع کی وہ ابھی تک الجھا ہوا تھا. کوئی ترکیب کام نہیں آ رہی تھی. ابا اماں دونوں بے حد خوددار اور پرانے زمانے کے خیالات کے مالک تھے. بیٹی کی کمائی حرام سمجھتے تھے اور یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ اپنے کمزور ناتواں باپ کی مدد کرنا چاہتی تھی، ان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی. اور وہ تھے کہ صاف صاف اسے کہہ دیا، تم نے اپنی بات ضد کر کے منوا لی، ہم نے صرف تمہاری خوشی اور ضروریات کو مد نظر رکھ کے اجازت دے دی تھی. اب یہ پیسے سنبھال کے اپنے پاس رکھو، اس رقم سے گھر چلانے یا ہمیں کھلانے کا کبھی خیال بھی مت لانا. مگر ابا کیوں؟ میں آپ کا بوجھ کم. ابا نے اس کی بات کاٹ دی. بوجھ باپ اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کے، بیٹیاں نہیں. اور میں ایسا بغیرت نہیں جو بستر پہ لیٹ کے آرام کروں اور بیٹی کی کمائی کھاؤں. جو کما کر بوجھ اٹھانے والا تھا وہ تمہیں بھول بیٹھا. اب ہم تمہارے محتاج ہو جائیں، دنیا تھوکے گی مجھ پہ. ملیحہ، پہلے ہی بہت مشکل سے میں نے تمہیں نوکری کی اجازت دی ہے، اب ہم پر اس کمائی کا روب ڈالنے کی ضرورت نہیں. وہ قطعیت سے کہہ کے باہر نکل گئے تھے اور ملیحہ کی ساری دلیلیں تعویلیں دھری کی دھری رہ گئی تھیں. بے بسی سے اس نے مکہ دیوار پہ دے مارا. میرے خدا، ابا کو کون سمجھائے؟ اب اس عمر میں اتنی کمزور جان کے ساتھ اتنی مشقت کرتے ہیں. اس سے ابا کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی. شام کو وہ اتنے تھکے ہوتے تھے کہ چارپائی پر بے سدھ ہو جاتے. کمزور ناتواں دن بھر محنت مزدوری کرنا. ملیحہ کا دل تڑپ تڑپ جاتا. ساری عمر حلال کمائی کر کے دونوں بیٹوں کو پڑھا لکھا کے برسر روزگار کیا اور وہ شادی کے بعد باپ کی تمام شفقتوں محبتوں کو بھول کر اپنی بیویوں سمیت شہر کے اعلیٰ اور ماڈرن علاقوں میں جا بسے تھے. جس باپ نے چلچلاتی دھوپ میں جسم جلاتے ہوئے اینٹ گارے کی کمائی سے ان کو پڑھایا، یخ بستہ ہواؤں کو فولادی جسم پہ سہ کے ان کی ضروریات پوری کی، اسے کبھی پلٹ کر بھی نہیں پوچھا کہ اس نے عمر بھر لوگوں کے گھر اینٹ اینٹ جوڑتے ہوئے نہ جانے کتنے خواب دیکھے تھے، کتنے آرزوؤں کے محل تصور میں بنائے تھے. ابا کو بہت شوق تھا کہ بچے پڑھ لکھ جائیں اور باعزت پیشہ اختیار کریں. خود عمر بھر مزدوری کی تھی. وہ بچوں کو آرام دہ زندگی دینا چاہتے تھے. سو تمام تر غربت، تنگی، ترشی برداشت کر کے دونوں بیٹوں کو پڑھایا. انہوں نے اپنے افسروں کی بیٹیوں سے شادیاں کر کے ان سارے خوابوں کو اور خوش رنگ یادوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جو ابا نے نہ جانے کتنی بار سوچی تھی. دونوں بھائیوں کو ابا کے کام پر اعتراض تھا، مگر ابا اپنے ہاتھ کی حق حلال کی کمائی کو ان کی رشوت کی کمائی پر ترجیح دینے کو تیار نہ تھے. سو جھگڑا بڑھتے بڑھتے علیحدگی تک جا پہنچا. شاید دونوں بھائیوں کی تمام آرزویں پوری نہیں ہو سکی تھیں جو ابا کی محدود کمائی میں پوری ہونا ممکن بھی نہ تھی. سو انہوں نے اپنی تشنگیوں کو مٹانے کا جو راستہ چنا وہ ابا کو قابل قبول نہ تھا. جس روز عابد بھائی نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا، ابا خدا کے لیے یہ مزدوری کرنا چھوڑ دو، ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے ابا کیا کرتے ہیں. کیا کہیں انہیں، ہم آفیسرز اور ابا مزدور. آپ کام چھوڑ دیں، کم از کم آپ کو ریٹائرڈ فارغ تو کہا جا سکے. واہ بیٹا واہ، آج افسر بن کر باپ کا نام لیتے شرم آ رہی ہے، اور کل تک یہی باپ تھا جس کی کمائی سے آج اس مقام تک پہنچے ہو. میرے بچے اتنے بودھے اور مصنوعی نمائشی زندگی کے شوقین ہیں، مجھے علم نہیں تھا. میں کام کر سکتا ہوں، ساری عمر کیا، حلال کی کمائی کی، تمہیں پالا، حلال کھلایا، اب بڑھاپے میں رشوت کی کمائی سے جہنم میں گھر بنا لوں. ابا کو غصہ آ گیا. ابا، آج کے دور میں حق حلال کی کمائی سے عزت نہیں ملتی، اونچی شان نہیں بنتی، صرف لوگوں کی ہمدردیاں ملتی ہیں. ساری عمر ہم نے خود کو اپنی خواہشوں کو گلا گھونٹ گھونٹ کے جینے پہ مجبور کیا، اب موقع مل رہا ہے تو کیوں ضائع کریں؟ تو پھر چلے جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے. مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو اپنے عیش کی خاطر حلال حرام بھول جائے. ابا سمجھنے کی کوشش کریں، رشوت کی کمائی نہ صحیح، ہماری اپنی تنخواہیں اتنی ہیں کہ ہم آسانی سے گزارا کر سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی تو سوچیں کہ ملیحہ کے رشتے میں ہمیں کتنی مشکل پیش آئے گی. لوگ آج کل
نام، عہدہ، رتبہ سب دیکھتے ہیں۔ جاوید نے عابد بھائی کی نسبت دوسرا حربہ استعمال کیا۔ کیا کیا میں کوئی برا کام کرتا ہوں، حرام کماتا ہوں، ڈاکو ہوں یا رشوت خور؟ ارے اپنی محنت کی کمائی کرتا ہوں، کسی کو کیا اعتراض؟ اعتراض تو ہوتا ہے ابا، لوگ رشتے بہت دیکھ بھال کے کرتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا سسر سٹیٹس والا اعلیٰ مقام رکھتا ہو، یوں تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ جاوید نے مایوسی سے کہا، ہر شخص تم جیسا کم ظرف اور لالچی نہیں ہوتا۔ ارے تمہیں کیا فکر، تمہاری تو شادیاں ہو جائیں گی نا، بہت بڑے بڑے افسروں کی بیٹیوں سے، جیسے تم ویسے ہی وہ لوگ۔ ابا سمجھدار تھے، ان کی بات بھی سچی تھی۔ دونوں نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ کوشش تو یہی تھی کہ کسی طرح ابا کو کچھ دنوں کے لیے اپنے نئے مکان میں لے جائیں، شادی کے بعد جو بھی وہ کرنا چاہیں گے کر لیں گے۔ فی الحال تو ان کے اور کام کے دونوں کے بارے میں بتاتے ہوئے بھائیوں کو شرم آتی تھی۔ ادھر شاہد صاحب ان کے بوس بس ضد تھے کہ اپنے والد اور والدہ کو لاؤ۔ جاوید اور عابد بھائی نے جب ابا سے مایوس ہو کر یہ مسئلہ اماں کے سامنے رکھا تو انہوں نے اولاد کی خوشی کی خاطر ابا کو منانے کا وعدہ کر لیا، اور جس طرح انہوں نے بمشکل ابا کو رضامند کر کے شاہد صاحب کے ہاں بھیجا اور بیٹوں کے سکھائے ہوئے جملے بولے وہ وہی جانتی تھی۔ ابا کو ٹھیکیدار بتایا گیا، زیادہ تفصیل میں نہ ابا ہی گئے نہ بیٹوں نے بولنے دیا، خود ہی وہ ہر بات کا جواب دے رہے تھے۔ شاہد صاحب کو ان سے کیا غرض تھی، دونوں لڑکے دیکھے بھالے تھے، ان کے انڈر تھے، آگے بڑھنے کا چانس تھا، زمانے کے قدم سے قدم ملا کے چلنا سیکھ گئے تھے، سو زیادہ چھان بین کے بغیر ہی یہ رشتہ طے ہو گیا۔ ان کی شادی میں شرکت محض مہمانوں سے زیادہ نہ تھی، شادی آفس سے ملنے والے گھر میں ہوئی تھی کہ آنے والی بہوؤں سے لے کر ان کے والد صاحب تک کو یہ گھر اور علاقہ پسند نہ تھا جہاں وہ لوگ رہتے تھے۔ شادی کے ابتدائی کچھ دنوں دونوں بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ تھوڑی دیر کو چکر لگا لیتے، مگر بعد میں یہ سلسلہ بالکل ہی منقطع ہو گیا۔ وہ بھی مصروفیت میں گھر گئے تھے اور اماں دن رات ان کی یاد دل میں بسائے آہیں بھرتی تھی۔ ابا نے اگرچہ کبھی کھل کے اظہار نہیں کیا تھا، مگر ان کا افسردہ اور شکستہ چہرہ اسے بے چین کر دیتا۔ وہ اور بھی کمزور اور ناتواں لگنے لگے۔ جن بیٹوں کی خاطر انہوں نے دن رات ایک کر دیا، بڑھاپے میں وہ کیسے انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ملیحہ ان کی بیٹی تھی اور اسے بیاہنا بھی ان کی ذمہ داری تھا۔ بھائیوں کے اس سرد بے رحم رویے کی بدصورتی کا احساس ملیحہ کو بھی شدت سے تھا، اور وہ ابا کی مدد کرنا چاہتی تھی جو بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ دن بھر کی محنت انہیں نڈھال کر دیتی۔ ملیحہ کتنی ہی دیر ابا کو بے سدھ لیٹے دیکھتی رہتی تھی۔ ان کے ہاتھ اینٹیں توڑ توڑ کے بے حد سخت اور کھردرے ہو گئے، انگلیاں جگہ جگہ سے زخمی اور کٹی پھٹی سی تھیں۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے ابا کے ہاتھوں کو چھو کے بالکل ٹھیک کر دے، اس کے ہاتھوں میں مسیحائی کی تاثیر اتر آئے۔ اس کے چھوتے ہی ابا کے جھریوں زدہ چہرے سے ساری اداسی اور تھکن ختم ہو جائے، اور اپنی اس خواہش کو اس نے دوسرے رنگ میں بعمل بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس نے ابا سے نوکری کرنے کی بات کی تو پہلے تو وہ صاف انکار کر گئے، مگر بعد میں اس کے بے حد اصرار پہ اجازت دے دی۔ اس نے اپنی تعلیم کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، بی اے کیا ہوا تھا، اور اپنی ضروریات کی تکمیل کا بہانہ بنا کر اس نے ابا سے اجازت لی۔ اگر ذرا بھی ابا کو اس کے خفیہ ارادوں کا علم ہوتا کہ محض ہاتھ بٹانے کی خاطر یہ نوکری کرنا چاہتی ہے تو کبھی اجازت نہ دیتے، اور ملیحہ ابھی یہ سب راز فاش کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں؟ جب اسکول جاب کے سلسلے میں وہ پہلی بار انٹرویو دینے گئی تو پرنسپل صاحب نے پوچھا۔ وہ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اس نے لمحہ بھر کو سوچا اور پھر سچ بول دیا کہ اسے اپنے باپ کے پیشے پہ کوئی شرمندگی نہ تھی۔ اوہ، کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ایک دوسرے صاحب نے پوچھا۔ 2 بھائی اور میں اکیلی بہن۔ بھائی کیا کرتے ہیں؟ ایک کمپنی میں آڈٹ سیکشن میں ہوتے ہیں۔ انہیں شدید حیرت ہوئی تھی سن کر۔ کچھ دیر تک وہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ مس ملیحہ، ہم آپ کو 1-2 روز تک انفارم کر دیں گے، پرنسپل نے کہا تو وہ خاموشی سے باہر آ گئی۔ اسکول تو اور بھی ہیں، تمہارا شاندار تعلیمی ریکارڈ ہے، جاب تمہیں بہت آسانی سے مل جائے گی، بس تم ذرا اپنے ابو کے بارے میں تھوڑا محتاط۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ محتاط کیوں چھپاؤں میں؟ کیا ڈاکو ہے میرا باپ؟ رشوت لیتا ہے، ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے؟ مجھے اپنے باپ پہ فخر ہے، میری صلاحیت اور قابلیت سے فائدہ اٹھانے والوں کو میرا سچ ماننا ہوگا، اس نے حتمی لہجے میں اپنی دوست سے کہا، اور پھر مہینہ بھر بعد اس نے اپنے انٹرویو میں یہی جواب نہایت اعتماد سے دیا، اور انٹرویو کا فیصلہ ہونے تک وہ پر امید کم نا امید زیادہ تھی۔
یہ اسکول شہر کے بہترین اور مہنگے انگلش میڈیم اسکول کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ یہاں کے تمام ٹیچرز بہت اسمارٹ اور ویل ڈریسڈ تھے۔ محض شوقیہ ملازمت کر رہی تھی اور ایسے میں اس کا قد، سادہ سا حلیہ، کمزور بیک گراؤنڈ کے ساتھ جاب حاصل کرنا نہایت ناممکن تھا۔ فائزہ اس کی دوست کو قطعی امید نہ تھی۔ اس نے تو شروع میں ہی ہاتھ جھاڑ دیے تھے، لیکن جب ایک ہفتے بعد ملیحہ کو اسکول کی طرف سے اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا تو مارے خوشی کے وہ ناچ اٹھی۔ مہینہ بھر بعد جب تنخواہ اس کے ہاتھ آئی تو اس نے بے انتہا جوش سے سارے پیسے لے جا کر اماں کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اماں، یہ سب آپ رکھ لیں، ان روپوں کو اپنے پاس رکھو ملیحہ، اور کبھی بھول کر بھی ابا کے سامنے ایسی بات نہ کہہ دینا، وہ گھر بٹھانے میں دیر نہیں کریں گے تمہیں۔ مگر کیوں اماں؟ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں؟ انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا، اتنی رقم مجھ پہ خرچ کی۔ اس نے بے حد دکھ سے کہا۔ تمہاری پڑھائی پہ خرچ اس لیے نہیں کیا کہ اس کو وصول کریں گے۔ ارے جن کو آس اور امید سے پڑھایا لکھایا، جن کا فرض تھا، جن پہ ہمارا حق تھا، وہ بھول کے سب کچھ۔ نہ ماں یاد رہی، نہ باپ یاد رہا۔ مگر اماں، میں نے نوکری اپنے لیے نہیں کی تھی، میری اتنی ضروریات نہیں جو ابا کی کمائی میں نہ پوری ہو سکیں۔ میں نے تو ابا کا بوجھ کم کرنے کے لیے۔ تمہارے ابا آج تک کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوئے، تم کیوں انہیں اپنا زیر بار کرنا چاہتی ہو؟ اماں، اس نے دکھ سے تڑپ کے انہیں دیکھا۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا۔ بوجھ اٹھانے والے بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں نہیں۔ تم اپنی کمائی سے اپنا خرچ پورا کرو، اپنے جہیز کی چیزیں لے لیا کرو۔ گھر چلانا تمہارے ابا کی ذمہ داری ہے، وہ یہی بہتر سمجھتے ہیں۔ اماں نے اس کے سارے نیک ارادوں اور منصوبوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ کتنے چاؤ اور لگن سے پورا مہینہ پڑھا کے اس نے تنخواہ اکٹھی کی تھی، اور کتنے ارمان اور جوش سے یہ پیسے اماں کو دیے تھے، مگر انہوں نے تو اس کی بات کو ہی اور رنگ میں لے لیا تھا۔ ایسے ہی دھوپ چھاؤں کی کیفیت میں دن گزر رہے تھے۔ اس کی پیشکش کو اگرچہ گھر والوں نے ٹھکرایا تھا، مگر وہ بھی چین سے بیٹھنے والی نہ تھی۔ دن رات کوئی ایسی ترکیب سوچ رہی تھی کہ اس کا کام بھی نکل جائے اور ابا کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ اگلے روز شام کو اچانک ہی جاوید بھائی چلے آئے۔ بہت دن بعد آئے تو اماں ان کے گلے لگ کے رو پڑی۔ وہ اس سے جاب کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ بھائی، بھابھی کو بھی لے آنا تھا، کتنا عرصہ ہو گیا ان سے ملے ہوئے۔ ہاں، وہ تو آنا چاہ رہی تھی، مگر ان کی امی کی طبیعت کچھ خراب تھی، دونوں بہنیں ادھر جا رہی تھی، اس لیے چلو آئندہ آؤں گا تو ضرور لے آؤں گا۔ بلکہ تم بھی تو کبھی چکر لگا لیا کرو، ایک بار بھی میرے گھر نہیں آئی ہو۔ ٹائم ہی نہیں ملتا بھائی، اور اب تو اور بھی مصروفیت ہو گئی۔ بہت اچھا کیا تم نے جاب کر لی۔ وہ باتیں کر رہے تھے جب ابا واپس آئے۔ ملیحہ نے بھاگ کے ان کے ہاتھ سے ٹفن پکڑا اور جلدی سے شربت بنا کے لے آئی۔ اتنی گرمی میں دھوپ کی شدت سے ان کا برا حال ہو جاتا تھا۔ وہ ابا کو شربت دے کے اندر چلی آئی، بچوں کی کاپیاں چیک کرنا تھی۔ کچھ دیر بعد باہر سے آتی آوازوں پہ چونک کے سر اٹھایا۔ ابا غصے میں بول رہے تھے۔ وہ جلدی سے دروازے پہ آ گئی۔ ارے ابا، آپ تو کچھ بھی نہیں سمجھتے، خدا کے لیے نئے زمانے کے نئے تقاضوں کو سمجھے۔ یوں فضول بات پہ اڑے رہے تو کبھی بھی ملیحہ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ اپنا نام سن کے چونکی۔ ارے تو اس کے لیے رشتہ لے کر آیا ہے، یہ سسرال کا حمایتی بن کر آیا ہے۔ تیرے سسرال والے جس ٹائپ کے لوگ ہیں، میں ان میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہیں کروں گا۔ اپنی فضول ضد نہیں چھوڑنی اپنے بیٹی کا مستقبل خواہ تباہ ہو جائے۔ اتنا اچھا پڑھا لکھا امیر کبیر لڑکا ہے، ملیحہ کی تو قسمت سنور جائے گی۔ آپ نے تو ہماری بات نہ ماننے کی ضد باندھ لی ابا۔ ارے یہ تم مجھے کون سی ضد کا تانا دے رہے ہو؟ چلو تمہاری بات مان بھی لوں، چھوڑ دوں مزدوری کرنا، گھر بیٹھ جاؤں۔ تو پھر یہ بتاؤ، میرا اور اس گھر کا خرچ کون چلائے گا؟ کہاں سے کھائیں گے ہم؟ تم دو گے ہمیں خرچ کو رقم؟ ارے کبھی عید تہوار پر تو بہن تک کو 1 روپیہ دینے کی توفیق نہ ہوئی۔ بیویوں کے غلام ہو تم دونوں، اور مجھے مشورہ دیتے ہو مزدوری چھوڑ دوں، فاقے سے مر جاؤں ان دونوں سمیت۔ بولو، جواب دو۔ تم ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ ابھی چھوڑ دیتا ہوں مزدوری، بیٹھ جاتا ہوں گھر۔ مجھے کب آرام کرنا برا لگتا ہے، اس عمر میں دھوپ میں خون پسینہ ایک کر کے محنت کرنا میرا شوق نہیں، مجبوری ہے۔ ابا کی کھری کھری باتیں سن کے جاوید بھائی سر جھٹک کر رہ گئے۔ ابا سچ کہہ رہے تھے۔ ابا کا کام چھوڑ دینا صرف اس مسئلے کا حل نہ تھا، ان کا خرچ، ان کی ذمہ داری قبول کرنا جاوید بھائی کے بس میں نہ تھا۔ وہ تو گھر اور گھر والی کے سہر میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ اسے تو والدین سے ملنے کے لیے بھی بیگم کی اجازت درکار تھی۔ ان کا خرچ افورڈ کرنا کہاں ممکن تھا۔ راحت تو پہلے ہی ناک منہ چڑھاتی تھی جو اسے یہ پتہ چل جاتا کہ اب اس کے والدین اور بہن بھی اس کی کمائی پہ آ پڑے ہیں، جینا مشکل کر دیتی۔
باپ کی افسری کا اسے بہت زوم تھا اور وہ دونوں بھائی بہت دب کے رہتے تھے بیویوں سے۔ انہیں اپنے بیک گراؤنڈ پہ بہت شرمندگی تھی جب ان کی بیویاں بے حد فخر سے اپنے اونچے پڑھے لکھے رشتہ داروں کی فہرست گنواتی اور ان کے مزدور باپ کا تانا تو جیسے ڈوز کی طرح دن میں ایک بار ضرور دیا جاتا انہیں اوقات میں رکھنے کو۔ ابا کے اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، سو وہ چپ چاپ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ان تینوں کو بھی چپ لگ گئی۔ سوچ تو تینوں رہے تھے مگر انداز مختلف تھا۔ جو بات ابا نے ساری زندگی بیٹوں سے نہ کہی تھی، آج جب کہی تو بیٹے نے پورے مان سے یہ بھی نہ کہا کہ ابا آپ کام چھوڑ دیں، آپ کا خرچ ہی کتنا ہے، آپ کی خدمت ہمارا فرض ہے۔ ابا تو بے حد خوددار تھے، انہوں نے تو عمر بھر بیٹوں کی کمائی پہ نظر نہیں رکھی تھی۔ اب وہ کون سا مان جاتے، مگر ان کا مان بھلے بیٹے ہی صحیح رکھ لیتے تو کیا ہو جاتا، ان کا دل تو نہ ٹوٹتا۔ اور یہی وہ کیفیت تھی جسے محسوس کر کے ملیحہ کا ارادہ مزید پختہ ہو جاتا۔ اس کا دل ابا کے اداس اور اماں کے مایوس اور دل گرفتہ چہرے کو دیکھ کر بے حد دکھتا تھا۔ اب اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ابا کے تمام دکھ اپنی جھولی میں ڈال کر انہیں شانت کر دے۔ ان دنوں وہ خاصی پریشان تھی اور ابا اماں کو ہر ممکن بہلانے کی کوشش کرتی تھی۔ اسکول کی مصروفیات الگ تھیں، انہی مصروفیات میں دن گزر رہے تھے۔ ابا کی طبیعت خراب تھی، صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ دوپہر کو وہ گھر سے ٹفن میں روٹی لے کر جاتے تھے، آج وہ بھی نہیں لے کر گئے۔ دوپہر ملیحہ گھر آئی تو اماں خاصی پریشان بیٹھی تھی۔ اماں کیوں فکر کرتی ہیں، لائے میں ابا کی روٹی لے جاتی ہوں۔ تم؟ ہاں مجھے پتا ہے وہ کہاں کام کرتے ہیں، مگر اکیلی کیسے جاؤ گی؟ 7 والوں کے خرم کو لے جاتی ہوں، آپ کھانا ڈالیں۔ 10 سالہ خرم کو لے کر جب وہ سٹی پلازا کی بلڈنگ کے قریب پہنچی تو متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بے حد وسیع جگہ پر شاندار پلازا تعمیر ہو رہا تھا، ہزاروں مزدور اور مشینیں کام کر رہی تھیں۔ کھانے کا وقت تھا، اس لیے زیادہ تر مزدور کام چھوڑ کر سرستا رہے تھے یا کھانا کھا رہے تھے۔ جاؤ خرم، ذرا ابا کا پتہ کر کے آؤ ان لوگوں سے، اس نے کچھ دور بیٹھے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہاں بہت سی خواتین بھی مزدوری کر رہی تھیں، میلے کپڑوں اور پھٹے ہوئے دوپٹوں میں ناکافی بدن ڈھانپے، سر پر اینٹوں کے ڈھیر اٹھائے وہ مردانہ وار کام کر رہی تھی۔ ایک عورت اپنا کمزور بچہ اٹھائے دودھ پلا رہی تھی۔ اے بس اٹھ جا، بہانے مت کیا کر، حرام خور، کام سے بچنے کو بچہ گود میں اٹھا کے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہو تم، کل سے یہ بچہ گھر چھوڑ کے آنا۔ وہ شاید سپروائزر تھا، بے حد بدتمیزی سے اس عورت کے سر پہ جا کر چیخا اور وہ بیچاری فوراً گھبرا کر بچہ گود سے نیچے پھینک کر قمیض درست کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملیحہ کا تو یہ سب دیکھ کر دل کسی نے ادھیڑ ڈالا، اس قدر ظلم، عورت پر وحشیانہ تشدد، بچے کو دودھ پلانے کا بھی حکم نہ تھا۔ وہ عورت نہ جانے کن مجبوریوں کے تحت مزدوری کر رہی تھی اور 6 ماہ کے بچے کو اس شفقت کا خراج ادا کرنا پڑا تھا۔ اس کا باپ نشہ کرتا ہے اور میں مزدوری، 6 بچے ہیں، سارا دن گلیوں میں آوارہ پھرتے ہیں، رات کو جا کر انہیں دیکھتی ہوں، خود بھی دن بھر کی تھکی ہوتی ہوں، کیا کروں، کیسے انہیں سنبھالوں؟ اور یہ اسکول تو امیروں کے چونچلے ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے بی بی، 3 وقت پیٹ کی آگ بجھانے میں ہی ہمارا تو دم نکلنے لگتا ہے۔ غربت کی اولاد تو یوں ہی پل کر جوان ہو جاتی ہے، ہم نسل در نسل یہی کام کر رہے ہیں، انہیں بھی یہی کام کرنا ہے۔ اس بچے کی ماں نے ملیحہ کے سوال کا جواب نہایت تفصیل سے دیا۔ سپروائزر اندر صاحب کے پاس گیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اوہ خدا، کیا زندگی ہے یہ، ان کی شکر ہے ہمارے ابا نے مزدوری کرنے کے باوجود ہمیں پڑھا لکھا کر باعزت شہری بنایا، نہیں تو آج ہم بھی یوں ہی۔ باجی، چاچا اندر بڑے صاحب کے آفس میں ہیں، انہیں تیز بخار ہو گیا ہے۔ خرم نے واپس آ کر اسے خیالات سے چونکا دیا، اور جب اسے پتا چلا کہ ابا کو چھٹی نہیں مل رہی تو مارے غصے کے تن من سلگ اٹھا۔ چلو میں دیکھتی ہوں اس امیر وحشی ظالم کو جو لوگوں کی غربت اور بھوک کا یوں فائدہ اٹھاتا ہے۔ کچھ تو اس عورت کے ساتھ ہونے والا سلوک اور کچھ ابا کو چھٹی نہ ملنے کا غصہ۔ آتش فشاں بنی وہ چپڑاسی کے روکنے کے باوجود بلا جھجک دھڑ سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر موجود تینوں افراد نے چونک کر اسے دیکھا۔ ابا تیزی سے اٹھ کے اس کے پاس آئے۔ ملیحہ، تم یہاں؟ خیریت تو ہے؟ ابا آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ گھر کیوں نہیں آئے؟ آ تو رہا ہوں، آپ کو چھٹی نہیں مل رہی نا؟ اس نے ان کی بات کاٹ کر غصے سے سامنے کرسی پہ موجود افسر کی طرف گھورا۔ چھٹی بھی مل جائے گی، تم گھر چلو، میں آ جاؤں گا۔
یہ شخص آپ کو چھٹی نہیں دے رہا کیونکہ اسے اپنی دولت کا بہت زوم ہے۔ ہزاروں غریبوں کی مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھا کر محل پہ محل تعمیر کرتے جا رہے ہیں یہ امیر دولت والے ظالم لوگ۔ کوئی خوف خدا نہیں؟ جس اللہ نے انہیں امیر اور آپ کو غریب بنایا ہے وہ انہیں غریب اور آپ کو ان کی جگہ بھی لا سکتا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں تیش سے بولتی چلی گئی۔ ابا ارے ارے کرتے رہ گئے اور وہ بھی بے حد ضبط اور حوصلے سے یہ سارا خوفناک قسم کا ڈرا دینے والا لیکچر سن رہا تھا۔ ملیحہ کیا ہو گیا ہے تمہیں بیٹا؟ آپ کیوں ڈر رہے ہیں ابا ان سے؟ محنت کی کمائی کھاتے ہیں، کوئی مفت نہیں دیتے یہ لوگ آپ کو۔ وہ ہنوز غصے میں تھی۔ ہوا کیا ہے؟ یہ تو شیرازی صاحب ہیں، بہت اچھے اور مہربان۔ اچھے مہربان؟ ان کی اچھائی اور مہربانی کی تو میں ابھی ابھی مثال دیکھ کے آ رہی ہوں۔ جس شخص کو عورتوں کا احترام اور ماں کے درجے کا احساس نہ ہو۔ آپ بیٹھیں اسلم صاحب، انہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ محترمہ مجھے آرام سے بیٹھ کے بتائیں یہ عورت اور ماں کے درجے والی کیا بات ہے؟ اس کی تمام تر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود وہ بے حد ٹھنڈے انداز میں بولا۔ ملیحہ کو اتنے اچھے اور مہذب انداز کی امید نہ تھی۔ اس کا بھی سارا جوش و خروش سرد ہو گیا۔ ابا بھی کچھ ناراض سے لگ رہے تھے۔ بیٹھیں، اب کی بار اس نے کچھ سختی سے کہا تھا۔ ملیحہ فوراً بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ اسے مزدور اور عورت کے ساتھ ہونے والا واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ وہ بے حد غور اور سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ دیکھیں بی بی، ضروری نہیں کہ دوسروں کے گناہوں کا الزام بھی بغیر پرکھے محض اس لیے صاحب کے سر لگا دیا جائے کہ وہ مالک ہیں اور اس کے ماتحت جو غلطیاں کرے اس کی سزا وہ بھگتے۔ مجھے اس واقعے یا اس طرح کی دوسری کسی حرکت کا کوئی علم نہیں، اگر ہوتا تو فوراً ازالہ کر دیتا۔ بہرحال آپ نے انفارم کر دیا ہے تو انشاءاللہ یہ شکایت دوبارہ نہیں ہوگی۔ شکریہ، میں ابا کو لینے آئی ہوں، لے جاؤں؟ جی جی لے جائیں، اس نے مسکراہٹ چھپائی۔ چلیں ابا۔ بہت شکریہ صاحب۔ کوئی بات نہیں انکل، آپ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتے کام پہ نہیں آئیے گا، میں سپروائزر کو بھی سمجھا دوں گا۔ جی جی بہتر۔ ابا ان کی اس سخاوت پر تہہ دل سے شکریہ ادا کر کے باہر نکل آئے۔ کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی اور اپنی قابلیت جھاڑنے کی؟ وہ ناراضگی سے اسے ڈانٹنے لگے۔ میں تو آپ کا کھانا لائی تھی اور یہ خرم نے مجھے بتایا آپ کو تیز بخار ہے، چھٹی نہیں مل رہی، تو بس غصہ آ گیا۔ اس نے بھی معصومیت سے اعتراف کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں بیٹا غصہ حرام ہے، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ جب تک ساری بات کا علم نہ ہو آپ ڈاکٹر سے دوائی لے آئیں، آپ کا بخار خاصا تیز ہے۔ اس نے ابا کا موضوع بدلنا چاہا۔ میں لاتا ہوں، تم خرم کے ساتھ گھر چلی جاؤ، ابا نے اسے کہہ کے ڈاکٹر صاحب کے کلینک کی راہ لی۔ اگلے 2 دن ابا بخار کی وجہ سے بالکل بھی نہ اٹھ سکے۔ نقاہت بہت زیادہ تھی۔ وہ ابا کو زیادہ سے زیادہ آرام کروانا چاہتی تھی مگر وہ بضد تھے کہ کام پہ جاؤں گا۔ اماں بھی کمال کرتی ہیں۔ اس نے سنا صبح ابا کو گھر کے خرچ کے متعلق بتا رہی تھی اور جبھی سے وہ کام پہ جانے کی رٹ لگائے بیٹھے تھے۔ اگلے روز اسکول سے واپسی پر اس نے ایک خاکی رنگ کا بڑا سا لفافہ ڈاک خانے سے خریدا۔ 1000 کے نوٹ اس میں رکھے اور بیگ میں ڈال کے گھر آ گئی۔ اماں اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا تیار کر رہی تھی، ابھی بھی اسے کھانے کو بلا رہی تھی۔ اس نے لفافہ ہاتھ میں پکڑا اور خوشی سے چمکتا چہرہ لیے ابا کے پاس آ گئی۔ ابا، یہ جاوید بھائی نے پیسے دیے تھے آپ کے لیے۔ پیسے؟ کیوں؟ تمہیں کہاں ملا؟ وہ گھر کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے چونک کر کئی سوال کیے۔ ابا، ان کا آفس میرے اسکول کے راستے میں ہے، وہ اسکول آئے تھے، آپ کا سن کے بہت پریشان ہوئے، کہہ رہے تھے ابا کو کام پہ نہیں جانے دینا، ان کا علاج کراؤ، میں اور پیسے بھی دے دوں گا۔ ارے ہم بھوکے ہیں کیا؟ زکوٰۃ دے رہے ہیں، خود تو آئے نہیں، اتنی باپ کی فکر ہے تو آ کیوں نہیں گیا؟ ڈرتا ہے نا بیوی سے، زن مرید کہیں کا۔ اماں نے غصے سے روپے اٹھا کر دور پھینک دیے۔ اف اماں، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا حق ہے اس کی کمائی پر۔ حق؟ اپنا نے سارے حقوق ہی مٹا دیے۔ آپ بھی تو صدا کا ہی ناشکرا تھا۔ بہرحال ٹھیک ہے، اگر اس نے یہ پیسے دیے ہیں نا، کوئی احسان نہیں کیا ہم پر۔ اماں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، یہ پیسے رکھ لو، وہ آئے گا تو تب اسے بتاؤں گا کہ مجھے ان پیسوں کی نہیں، ان کی ضرورت ہے، ابا نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی تو جان پہ بن آئی۔ کتنا شاندار منصوبہ بنایا تھا، مگر ابا اماں تو بال کی کھال اتارنے میں ماہر تھے۔ اب بھلا اتنی مین میخ نکالنے کی کیا ضرورت؟ بس آرام سے رکھ لیں، عیش کریں۔ ابا، میں نے جاوید بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو کام پہ نہیں جانے دوں گی، اور اب آپ آرام سے گھر میں ریسٹ کریں۔
کام کا خیال دل سے نکال دیں، اس نے حتمی انداز میں کہہ کر اندر کا رخ کیا۔ اب اسے ہر وقت چوکنا رہنا تھا۔ ویسے تو دونوں بھائیوں کے آنے کی امید نہ تھی، 2-3 ماہ بعد آتے تھے، مگر پھر بھی اگر وہ آ جاتے سارا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ اس دن بھی وہ اسکول سے واپس آئی تو خالہ ابی کو اماں کے پاس راز و نیاز میں مصروف دیکھا۔ کوئی نیا پرپوزل، ان کی آمد اسی سلسلے میں ہوتی تھی۔ کتنے ہی رشتے وہ گھیر گھار کے لا چکی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں لوگ ابا کے کام کے متعلق سن کے انکار کر دیتے۔ اس کی قابلیت، صلاحیت، خوبصورتی، سب کچھ اسی ایک خامی کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ لوگ مزدور کی بیٹی سنتے ہی انکار کر دیتے، اور جب رات کو اماں خالہ بی کی آمد کے سلسلے میں ابا کو بتا رہی تھیں تو اس کے خیال کی تائید ہو گئی۔ وہ واقعی کسی مل ورکر کا رشتہ لائی تھی جو مڈل پاس تھا۔ تو کیا میں ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارا کر لوں گی؟ محنت کرنے والے ہاتھ بہت قابل احترام ہوتے ہیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، مگر تعلیم کا اتنا فرق، آج سے پہلے تک کبھی اس طرح کی سوچ اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ آئیڈیل بنانے کی عمر تو اس کی پڑھائی اور گھر کی تفکرات میں گم ہو گئی۔ کسی کو چاہنے کے لیے بھی تو ذہنی سکون اور ماحول کی سہولت چاہیے ہوتی ہے، اور پھر ملیحہ کے اپنے خاندان میں بھی تو کوئی بڑا نزدیک اچھا رشتہ نہ تھا۔ اماں اکلوتی تھی، نانا نانی عرصہ ہوا فوت ہو گئے، ابا کے بڑے بھائی تھے، ان کے بچے سب شادی شدہ۔ اس کی سہیلیاں جب اپنی کزنز کا ذکر کرتی تو وہ بڑی حسرت سے سب سنا کرتی تھی۔ کتنی خوش نصیب ہیں یہ سب، مزے سے کبھی ایک کی طرف تو کبھی دوسرے کی طرف۔ اور اب جب کہ قسمت اسے جانے کس بندے سے منسوب کر دیتی، وہ ساری باتیں، تمنائیں جیسے دوبارہ جاگ گئیں۔ شکل و صورت کے حوالے سے تو کوئی آئیڈیل نہ تھا، مگر ایک اچھے پڑھے لکھے مہذب بندے کا تصور بہرحال ضرور ذہن میں تھا، جو عزت کروانا اور کرنا جانتا ہو۔ پھر ابا تیزی سے صحت یاب ہو رہے تھے۔ اس کے بے حد اصرار پر وہ رقم جو جاوید بھائی کے نام سے وہ انہیں دوبارہ دے چکی تھی استعمال کی جا رہی تھی۔ اماں کو کم از کم اب گھر کے خرچ کی فکر نہ تھی، اس کے باوجود وہ بہت احتیاط سے رقم خرچ کرتی تھیں اور ملیحہ کے جہیز کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بچانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس روز وہ خرم کے ساتھ مارکیٹ جا رہی تھی جب راستے میں اسی زیر تعمیر پلازے پر نظر پڑی جہاں ابا کام کرتے تھے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھی تو وہی عورت کام کرتی نظر آئی جس کی حمایت میں وہ بڑے صاحب سے الجھ پڑی تھی۔ السلام علیکم شمیم، کیا حال ہے؟ اس سے اس کا نام بھی یاد تھا۔ شمیم چونک کر مڑی اور حیرت سے اسے دیکھ کے مسکرائی۔ تم یہاں کیسے؟ تمہارے ابا کا کیا حال ہے؟ ابا ٹھیک ہیں، آرام کر رہے ہیں آج کل، اسی لیے کام پہ نہیں آتے۔ تم سناؤ، تمہارا بچہ کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ جب سے تم نے شیرازی صاحب کو سپروائزر کی شکایت کی، ہمیں تو اس ڈاکو سے نجات مل گئی۔ بڑے صاحب نے اسے باہر نکال کیا، اور تھا بھی اسی قابل، ہمیں بہت تنگ کرتا تھا۔ کیا واقعی صاحب نے اسے نکال دیا؟ اسے بے حد حیرت ہو رہی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اس کی بات کو محض ایک بے وقوفی، جذباتی لڑکی کی بات سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی، جسے ٹالنے کو صاحب نے تسلی کے مارے کہہ تو دیا تھا کہ اب شکایت نہیں ہوگی۔ اس کے حوالے سے کسی کا بھلا ہوا تھا اور ایک برائی کا کام ختم ہوا، یہ بھی تو جہاد کی ایک قسم تھی۔ برائی اگر روک نہیں سکتے، کم از کم زبان سے تو برا کہہ سکتے ہیں نا۔ وہ بے حد شانت ہو کر اسے خدا حافظ کہہ کے پلٹی تو یکدم سامنے شیرازی صاحب کو دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم، اس نے جھٹ سے سلام دے مارا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں اسلم صاحب؟ اس نے اس کے ابا کے بارے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں شاید اپنی بات کا رد عمل دیکھنے آئی ہوں گی۔ نہیں تو میں نے تو شمیم کو دیکھا تو بس۔ میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ملنے آئی تھی؟ جی؟ اس نے پوری آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر یکدم پلکیں جھکا لی۔ بہت چمک تھی اس کی آنکھوں میں، مقابل کو مات کرنے والی، اسے نظریں جھکانے پہ مجبور کرنے والی۔ یکدم دل بری طرح دھڑکا، پل کے پل میں یہ کیسی برقی روشنی دونوں کے اندر دوڑ گئی۔ صاحب جی، آپ کا فون، ملازم نے آ کر کہا تو وہ بھی جیسے سحر سے جاگا۔ ہاں آتا ہوں۔ اچھا بھائی، خدا حافظ، میں اسلم صاحب کا پتہ کرنے آؤں گا۔ وہ جاتے جاتے اپنی آمد کی اطلاع دیتا گیا، اور یہ تو جیسے گم سم حواس کے ساتھ اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ پھر یکدم ہوش آیا تو تیزی سے خرم کا ہاتھ تھام کے وہاں سے نکل آئی۔ بہت معمولی عام الفاظ تھے، مگر اسے جیسے ایک اندیکھی زنجیر میں باندھ کے دل سے اس دھڑکن کی آواز جاتی ہی نہ تھی جو اسے دیکھ کر جاگی تھی۔ بے وقوف پاگل، کہاں تم کہاں وہ،
نہیں، وہ اندر کی آوازوں سے گھبرا کے چیخ اٹھی۔ ہاں یہ سچ ہے، وہ امیر زادہ کروڑوں کا مالک، اسے صرف تمہاری جرت اور خوبصورتی نے متاثر کیا ہے۔ وقتی حسن کا اثر کھیلے گا، زندگی میں رنگ بھرنے کو اسے استعمال کرے گا، اور پھر بس اس کے بعد تمہاری ہستی، انا، خودداری کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ نہیں، میں اتنی کمزور بودھی اور بے اعتماد نہیں ہوں۔ رات سونے سے پہلے اس نے خود کو ایک بار پھر مضبوط کیا۔ اس کی ہستی کو بہت بری طرح سے ہلا گیا تھا شیرازی، مگر مقابل بھی ملیحہ تھی جسے خود پہ بہت اعتماد تھا۔ اگر معاملہ دولت کی اونچی اور چمکدار دیوار کا نہ ہوتا تو یہ ساتھ اتنا اذیت ناک بھی نہ ہوتا۔ پھر باوجود چاہنے کے ملیحہ خود کو لاشعوری طور پر شیرازی کے انتظار سے نہ روک سکی۔ اس کا اندازہ اسے اس وقت ہوا جب وہ شام کو 2 دن بعد ابا سے ملنے آیا اور وہ ابا کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا تھا۔ اماں اسے چائے بنانے کا کہہ کر بیکری سے خود بسکٹ لینے گئی تھی۔ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ یہ امارت بھی عجیب ڈراؤنی چیز ہے۔ کوئی امیر کسی غریب کے گھر چلا آئے تو اس کے حواس گم ہونے لگتے ہیں، اپنی ساری توانائیاں لگا دیتا ہے، پھر بھی سہما رہتا ہے کہ پتہ نہیں میزبان خوش ہوگا کہ نہیں۔ شاید اسی لیے جب ملیحہ چائے لے کے اندر گئی تو اماں ابا قدرت کے مارے اس کے سامنے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ اس نے خاصی ناپسندیدگی سے ابا کے فدویانہ انداز کو دیکھا، جبکہ شیرازی کی نگاہیں یوں اس پہ آ ٹھہری تھیں جیسے اب تک متلاشی گوہر مقصود کو ڈھونڈ رہا ہو۔ اسلم صاحب، آپ بالکل پریشان نہ ہو، آرام کریں، آپ کے لیے ریسٹ کرنا بے حد ضروری ہے۔ صاحب، مجھے اب ریسٹ کرنے کے علاوہ کیا کام ہے؟ خدا کا شکر ہے میرے بیٹوں نے میرا احساس کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ باقاعدگی سے مجھے خرچ بھجواتے ہیں، اگرچہ بیویوں سے اب بھی بہت ڈرتے ہیں۔ چلیں، یہ تو اچھی بات ہے اسلم صاحب، کوئی بات نہیں، ابھی ان کو آپ کا احساس تو ہے نا، ملنے بھی آئیں گے، وہ بے حد نرمی اور تسلی سے سمجھا رہا تھا۔ اللہ وہ دن دکھائے مجھے کہ میں اپنے بیٹوں کو سینے سے لگاؤں۔ اس وقت اسے شدت سے احساس ہوا کہ ابا کی خاموشی اور لاپرواہی کے پردے میں کس قدر تنہائیاں اور دکھ پوشیدہ تھے۔ بظاہر ابا خود کو جتنا لاپرواہ اور ان سے دور ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے اتنے تھے نہیں، جبکہ دوسری طرف شیرازی مسلسل ابا کو حوصلہ دیتا رہا، ان کا دل بہلاتا رہا، اور یہ ہمدردانہ رویہ اس کا سب کے ساتھ تھا۔ ملازم مالک والا رشتہ تو اس نے کبھی کسی سے رکھا ہی نہیں تھا۔ یہی تو وہ عاجزی اور انکساری تھی جس نے سبھی کو اس کا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ زندگی پھر یکدم سے ہی تبدیل ہو گئی۔ ابا اور اماں کے بعد ایک اور تیسرا فرد شیرازی بھی اس کی سوچوں میں حصے دار بن گیا تھا۔ ملیحہ بہت کوشش کرتی تھی اس کے بارے میں نہ سوچے، اس کے اور اپنے درمیان دولت کی وسیع خلیج کا علم تھا اسے، مگر کوششوں کو تو وہ خود شکست دے دیتا۔ ابا اگرچہ اب مکمل صحت یاب ہو چکے تھے، پھر بھی وہ ان کا حال دریافت کرنے چلا آتا۔ اب تو اماں کا بھی دل اس نے موہ لیا تھا، وہ بھی اس کا انتظار کرتی تھی۔ اس کی تسلی بھری باتیں، محبت بھرا انداز ان دونوں کو اپنے بیٹوں کی طرف سے ملنے والی تشنگی کے ازالے میں مدد کرتا۔ اس دن شام کو ابا عصر کی نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے، اماں ساتھ والوں کے ہاں تھی۔ ملیحہ کاپیز چیک کر رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ یہ کیا، کون آ گیا اس وقت؟ اس نے پین بند کر کے کاپی میں رکھا اور باہر آ گئی۔ آپ؟ اسے دیکھ کے گھبرا سی گئی۔ کیا اندر آنے کو نہیں کہیں گی؟ اسے دروازے میں شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر وہ بولا۔ ابا تو نماز پڑھنے گئے ہیں۔ اماں؟ وہ ساتھ والوں کے ہاں گئی ہیں۔ اسے دروازے سے باہر ہی چھوڑ کر دوپٹہ درست کرتی خرم کی طرف اماں کو بلانے چل پڑی۔ بد تہذیبی کی حد تھی، کم از کم گھر کے اندر تو بٹھا دیتی۔ اماں تو شیرازی کی آمد کا سن کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں، اور پھر جب وہ اماں کے ہمراہ واپس آئی تو وہ وہاں موجود نہ تھا۔ ارے کہاں شیرازی بیٹا؟ اماں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ ملیحہ چور سی بنی خود بھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کدھر چلے گئے؟ ابھی تو یہاں تھے۔ ارے تم نے کمرے میں نہیں بٹھایا ان کو؟ نہیں اماں، گھر میں اکیلی تھی۔ آئے ہائے، تیرا بھی جواب نہیں۔ کیا ڈاکو تھے وہ؟ چور تھے جو سامان لوٹ کے چلتے بنتے۔ اماں، اس گھر میں موجود ہوں، ضروری نہیں رکھوالی سونے چاندی اور لوہے کے سامان کی ہو۔ اچھے اور نیک انسان کی نیت بدلتے کتنی دیر لگتی ہے؟ میں اگر یہ احتیاط نہ کرتی تو آپ ہی دل میں میرے متعلق بدگمان ہو جاتی۔ بھلے اماں کا وہ لاکھ پیارا بیٹا صحیح بیٹوں کی طرح تھا، مگر بیٹا تو نہیں تھا۔ ملیحہ کی بات 100% درست تھی۔ انہوں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ دل میں البتہ اس کے یوں چلے جانے سے بے چینی سی لگ گئی۔
رات کو ابا آئے تو اماں نے شیرازی کے یوں چلے جانے کا ذکر ان سے بھی کیا۔ بھائی پریشان نہ ہو، کوئی کام یاد آ گیا ہوگا، بڑا مصروف بندہ ہے، جانے ہم سے ملنے کا وقت کیسے نکال لیتا ہے، بڑے بڑے کاروبار ہیں اس کے، اتنی دولت ہے، اور اتنی دولت دیکھ کر لالچی اور مطلب پرست ہزاروں اس کے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں، ہم سے سچی محبت ملتی ہے آ جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ کیوں آتا ہے، دل کے ہاتھوں مجبور۔ ملیحہ نے سوچا، مگر وہ چلا کیوں گیا؟ اسے میرے رویے سے تکلیف ہوئی۔ کتنی امیدیں تھی اس کی چمکدار روشن آنکھوں میں۔ ملیحہ کو دیکھ کر وہ یوں کھل اٹھتا تھا جیسے کسی عزیز ترین ہستی کو دیکھ لیا ہو۔ اگلے کئی روز وہ ان کی طرف آیا ہی نہیں، نہ جانے واقعی ناراض تھا یا مصروف۔ اماں کو علم تھا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، اس لیے زیادہ پریشان تھی۔ اٹھتے بیٹھتے اسی کا ذکر، اس کی خوبیاں۔ کئی بار اماں ابا سے کہہ چکی تھی تم جا کے اس کا پتہ کر کے آؤ۔ ابا اب بھی کام کرنا چاہتے تھے۔ ملیحہ کی ضد اور جاوید بھائی کی طرف سے ملنے والے پیسوں کی وجہ سے وہ کچھ ڈھیلے پڑ گئے۔ میں گیا تھا شیرازی سے ملنے، تمہارا پیغام بھی دے آیا ہوں، کہہ رہا تھا آؤں گا، ابھی مصروفیت ہے۔ شام کو ابا اماں کو بتا رہے تھے۔ ہنڈیا بھونتی ملیحہ کے ہاتھ لمحہ بھر کو ساکت ہو گئے۔ وہ ٹھیک تو ہے نا، تم نے کہنا تھا چکر لگائے، میں بہت بے چین ہوں اس سے ملنے کو۔ کہہ دیا تھا بھائی، بہت اصرار سے کہہ کر آیا ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہے اور جلد آ جائے گا۔ اماں تو پتہ نہیں اس کی آمد کا سن کے مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، اس کے دل میں طمانینت کی لہریں ضرور اٹھی۔ میں اب ان سے معذرت کر لوں گی اگر وہ میری وجہ سے ناراض ہیں اور گھر نہیں آتے۔ ملیحہ نے فیصلہ کیا۔ کہاں ابا کی خاطر تو وہ جاوید بھائی اور عابد بھائی کی خوش آمدیں کیا کرتی تھی، انہیں خوش دیکھنا ہی ملیحہ کی زندگی کا خواب تھا، سو ان کی خاطر اسے بھی منانا ہے۔ اس کی آمد سے اماں کی آنکھوں میں جو چراغ جلتے تھے محض اپنی وجہ سے بجھانا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں اس نے یہ ضرور سوچا تھا کہ اپنا رد عمل اور اس کی وجہ ان کو ضرور واضح کر دے گی، جس کے متعلق اسے کوئی ابہام یا شرمندگی بھی نہیں تھی۔ پھر اس دن اسکول میں اسپورٹس ڈے تھا، جلدی چھٹی ہو گئی۔ وہ گھر آئی تو شیرازی کو موجود دیکھ کر یک دم ٹھٹک گئی۔ ابا تو موجود نہیں تھے، اماں اس سے باتیں کر رہی تھی اور ان کے چہرے پہ بے انتہا خوشی کے رنگ تھے۔ السلام علیکم، وہ دیکھ چکا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے سلام کیا۔ وعلیکم سلام، خاصے سنجیدہ موڈ میں محض ایک نظر ناراض اور کچھ شکوہ کرتی اس پہ ڈالی اور دوبارہ اماں سے باتیں کرنے لگا۔ کیسے بات کرے، کیا کہے، اماں کی موجودگی میں کیسے وضاحت کرے۔ وہ دوبارہ باہر آئی تو اماں نے اسے پکار لیا۔ ملیحہ یہ کپڑے اندر لے جاؤ، شیرازی لایا ہے، میرے اور تمہارے ابا کا سوٹ۔ اس نے ایک نظر شوپر میں بندھے کپڑوں پر اور دوسری اس پہ ڈالی۔ وہ ہر دفعہ ہی آتے ہوئے کوئی نہ کوئی کھانے والی چیز ضرور لاتا تھا۔ پھل فروٹ یا کوئی سبزی وغیرہ، کبھی کبھار گوشت لے آتا کہ اپنا گھر تو ہے نہیں، یہاں ہی پکوا کے کھا لوں گا۔ اور اماں اس کی ناراضگی اور محبت کے بعد اب کچھ نہیں کہتی تھی، حالانکہ ملیحہ نے خاصا شور مچایا تھا۔ بہانے سے ہمیں یوں چیزیں دیکھ کر ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، اماں آپ منع کر دیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ارے میں اور تمہارے ابا اسے منع کر چکے ہیں تم سے پہلے ہی، ہم کیا بے غیرت ہیں۔ اس بچے کا خلوص اور محبت دیکھ کر اب دل توڑنا اچھا نہیں لگتا۔ چائے بناتے ہوئے وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنی ہی دفعہ منع کیا تھا مگر وہ خالی ہاتھ نہیں آتا تھا، اور اب پھر اماں ابا کے کپڑے۔ آج نا میں اس عنایت کی وجہ صاف صاف پوچھ لوں گی، اگر یہ ترس یا ہمدردی ہے تو بہت برا ہے۔ میں کبھی کسی کو اپنے اوپر ہنسنے اور والدین کی مجبوریوں کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس کے ذہنی رو ایک دم الٹی بہہ گئی، سارے جذبات اور دل کی ہلچل جیسے معدوم ہو گئی۔ اپنی عزت اور انا پر تو اس نے بہت کچھ وار دیا تھا، یہ شخص کیسے اس پہ ہنس سکتا تھا۔ چائے لے کر وہ آئی تو اماں وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ خرم کے گھر گئی ہیں، میں چلتا ہوں۔ شیرازی فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دن والا سلوک اسے اچھی طرح یاد تھا۔ وہ سنیں پلیز رکیں، وہ بے ساختہ پکار بیٹھی، لاکھ اماں سے بے تکلفی سے ہی، مگر جو بات وہ کرنا چاہتی تھی اماں کے سامنے نہیں ہو سکتی تھی۔ اماں اس کے متعلق کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی، اور کتنی ہی دفعہ وہ محض اماں کا دل ٹوٹنے کے خیال سے خاموش ہو جاتی۔ جی فرمائیے، بیٹھیں۔ بیٹھوں؟ اس نے حیرت نما طنز سے کہا۔ جی سوچ لیں آپ، وہ شاید سے جتا رہا تھا۔ میں کوئی بات بغیر سوچے نہیں کرتی، مجھے آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ آپ یہاں نہ آیا کریں۔
وہ حیرت سے بہت دیر تک ملیحہ کو دیکھتا رہا۔ شاید اس کی کہی بات کا اسے یقین نہیں آیا۔ کیوں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ نہیں، مگر ہم سے غلطی ضرور ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب بھائی؟ کھل کے صاف صاف کہیں۔ دیکھیں، ہم بہت غریب لوگ ہیں، محبت کے بھوکے، ذرا سی توجہ کو متاع جان سمجھ کے اندھا دھند یقین کرنے والے لوگ۔ ہم آپ جیسے امیرزادوں کی ہمدردی اور محبت کا بوجھ نہیں سہار سکیں گے۔ لوگوں کو اپنی محبت کا عادی بنا کر زیر بار کرنا اچھا نہیں ہوتا شیرازی صاحب۔ اس کے الفاظ تھے کہ ایٹم بم ضبط کی کوشش میں شیرازی کے جبڑے کی ہڈیاں ابھر آئیں۔ آپ کتنا زیر بار ہوتی ہیں میری محبت کی، بہت سلگتا ہوا انداز تھا۔ وہ چونک اٹھی۔ میں اس قدر کمزور نہیں ہوں۔ مجھے اپنے اماں ابا کی فکر ہے۔ اماں ابا کی بات نہ کریں، ان کی آڑ میں آپ جو کچھ مجھے جتانا چاہ رہی ہیں صاف صاف کہیں۔ وہ آپ سے زیادہ تجربہ کار اور سمجھدار ہیں، خلوص اور ریاکاری کے فرق کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں۔ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں آتے ہوئے، ایسی گھٹیا رائے رکھتی ہیں میرے بارے میں۔ مجھ پہ اعتماد نہیں، میرے خلوص پہ شک ہے۔ اوہ خدا ملیحہ، آپ نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا ہے۔ میں تو آپ کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دیتا تھا، آپ نے۔ شدت غم سے وہ آگے بول بھی نہ سکا۔ وہ لڑکی جو اس کے دل کی مالک تھی، اس کی محبت تھی، اس سے اس قدر بدگمان تھی اور اس پر ایسے اوچھے قسم کے الزامات لگا رہی تھی۔ شرمندہ تو ملیحہ بھی ہو گئی تھی، بات کہہ تو دی، مگر اتنے شدید رد عمل کی توقع نہ تھی۔ سوری، اگر آپ کو دکھ ہوا تو میں آپ یہ سب کہنے سے پہلے کم از کم مجھ سے وضاحت تو لیتی، مجھے اپنی صفائی کا موقع دیتی۔ آپ نے مجھے بہت پستی میں گرایا، بہت دھیمی آواز میں کہہ کے وہ باہر چلا گیا۔ اسے روک لو ملیحہ، تم نے اتنے اچھے انسان کا دل توڑ دیا، اس کے یوں جانے سے خوش تم بھی نہیں رہو گی۔ سنیں، دل کے ہاتھوں گھبرا کے وہ پکار بیٹھی۔ شیرازی بولا کچھ نہیں، صرف پلٹ کے اسے دیکھنے لگا۔ آپ سوری، اماں سے مل کے جائیے گا، وہ آپ کا پوچھیں گی تو۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی، کہنا کچھ ہوتا کہہ کچھ اور جاتی۔ اماں سے میرا سلام کہہ دینا، وہ جانتی ہیں میں ان سے بعد میں معذرت کر لوں گا۔ وہ رکا نہیں، نکل گیا اور ملیحہ خاموش گم سم سی کھڑی رہ گئی۔ دل کے اندر جیسے یکدم سناٹا چھا گیا، سارا غصہ، سارا جوش، سب کچھ جیسے اس کے غصے کے سامنے بہہ گیا۔ اور پھر کتنے ہی دن گزر گئے اسی طرح بے چین، بے کیف، اداس۔ اس دن اماں ابا سے باتیں کر رہی تھی۔ کتنے روز ہو گئے شیرازی نہیں آیا، پتہ تو کرتے، خیریت تو ہے؟ خیریت کہاں، بیمار ہو گیا ہے۔ آج گیا تھا، میں بہت اداس اور پریشان تھا، کافی دیر تو میرا ہاتھ تھامے لیٹا رہا۔ ماں باپ کے بعد تو بہت ہی اکیلا اور تنہا رہ گیا ہے۔ بہت اچھا بچہ ہے، نیک اور محنتی، مزدور باپ کا بیٹا تھا، مگر محنت سے آج کس مقام پہ جا پہنچا۔ ہائے اسلم، ایک ہمارے بچے، بے وفا، لالچی، خود غرض، پتہ نہیں ہمارا خون اتنا سرد اور سفید کیسے ہو گیا۔ اماں کے انکشاف پر ملیحہ لمحہ بھر کو سن سی رہ گئی۔ شیرازی مزدور کا بیٹا؟ ہاں بیٹی، اس کا باپ تمہارے ابا کا دوست تھا، دونوں اکٹھے مزدوری کرتے تھے۔ شیرازی کو تمہارے باپ کی طرح اس کے باپ نے پڑھا لکھا کے افسر بنانے کے خواب دیکھے تھے۔ اکیلا بیٹا تھا، بیوی کے بعد وہی اس کی زندگی کا محور و مرکز تھا، مگر شیرازی کے باپ کو اچھے دن دیکھنا نصیب نہ ہوئے۔ ایک دن مزدوری کرتے ہوئے اوپر چھت سے پھسل کر گرا اور موقع پہ ہی جان دے دی۔ بس پھر شیرازی نے باپ کا کام سنبھال لیا، پڑھا لکھا تھا، پہلے چھوٹے چھوٹے ٹھیکے لیے، پھر بڑے بڑے پلازے، اور اب تو پوری کنسٹرکشن کی کمپنی کا مالک ہے۔ مگر کیا مجال ہے جو ذرا بھی دولت نے دماغ خراب کیا ہو۔ اماں، آپ نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اماں کے انکشافات نے جیسے اسے دہلا دیا۔ ارے تم نے کبھی پوچھا نہیں، اور بتانے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ اماں کا کہنا بھی درست تھا، وہ اسے شیرازی کی تاریخ سے بھلا کیوں آگاہ کرتی؟ اب انہیں کیا پتا کہ دونوں کے درمیان اس تعلق کی ناپائیداری کی وجہ، بلکہ سب سے بڑی وجہ یہی ناواقفیت تھی۔ وہ بیمار ہے، اداس اور پریشان ہے، میری وجہ سے، تو میں کیا کروں؟ آتا بھی تو نہیں۔ اب اور ہی پریشانی لاحق ہو گئی۔ اس کی بیماری کا سن کے دل مضطرب ہو گیا۔ اگلے دن اماں ان کے ہاں جانے کا سوچ رہی تھی کہ وہ بولی، اماں میں بھی ساتھ چلوں؟ اکیلی یہاں کیا کروں گی؟ خاصا جھجکتے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں ضرور چلو، اماں نے بھی بخوشی اجازت دے دی۔
اور جب وہ تینوں اس کے محل نما کوٹھی پہنچے تو ملیحہ کی حالت بے حد عجیب ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بے حد بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اس کا سامنا کیسے کرے گی، یہ سوچ الگ پریشان کیے ہوئے تھی۔ آ بیٹھے جی، صاحب آ رہے ہیں، ملازم نے انہیں شاندار ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کہا اور باہر نکل گیا۔ ابا کو تو وہ جانتا تھا، ابا یہاں پہلے بھی آتے تھے، اسی لیے اتنی بے تکلفی سے بیٹھے تھے۔ جان پہ تو اس کی بنی ہوئی تھی، اتنی مضطرب اور پریشان حال تو وہ کبھی نہ تھی۔ حلق میں بار بار پھندا لگ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ ابا کو دیکھتے ہوئے خاصے جوش سے ملا تھا، بے حد کمزور اور پریشان سا، الجھا ہوا۔ ملیحہ پر ابھی اس کی نظر نہیں پڑی تھی۔ اماں کیسی ہیں آپ؟ ارے ملیحہ، سلام کرو بھائی کو۔ اماں نے اس کے سر پہ پیار دینے کے بعد گمسم سی ملیحہ کو ٹہکا دیا تو وہ چونکی۔ جی السلام علیکم۔ بالکل بچوں کی طرح اس نے جھٹ سلام دے مارا۔ خیر محمد، چائے لاؤ اچھی سی، اس نے ملازم کو کہا۔ اماں آپ نے بہت اچھا کیا جو آ گئی، میں آپ کو بہت یاد کر رہا تھا، بہت کمی محسوس کر رہا تھا ماں کی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی یاسیت تھی۔ اماں کے تو جیسے کلیجے پہ ہاتھ پڑا تھا، پیار سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ماں صدقے، ماں باری، میں خود بہت پریشان تھی، دل کو چین ہی نہیں پڑ رہا تھا، آج ضد کر کے آئی ہوں تمہارے چاچا سے۔ بہت اچھا کیا اماں، بہت شکریہ۔ وہ خود کو اس وقت بالکل اجنبی محسوس کر رہی تھی، سو اٹھ کے باہر آ گئی۔ بہت خوبصورتی سے سارا گھر بنا ہوا تھا اور ڈیکوریٹ بھی تھا۔ وہ یوں ہی چلتی ہوئی لان میں آ گئی۔ وسیع لان پھولوں سے مہک رہا تھا، اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا، بہت نیا نیا تھا سب۔ ان کے 2 کمروں کے کوارٹر کے مقابلے میں تو یہ محل تھا۔ بہت شکریہ آنے کا۔ وہ چونک کر مڑی۔ نہیں شکریہ کی کیا بات، یہ تو میرا فرض تھا۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اب تو بہت اچھی ہے، ہاں پہلے خراب تھی، زو معنی لہجے میں جواب آیا۔ سوری شیرازی صاحب، میں نے آپ کا دل دکھایا، دراصل مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی ہم میں سے ہی ہیں۔ تو پھر اماں نے بتایا آپ کو سب کچھ؟ جی۔ اس کا مطلب ہے آپ کو میرے کردار اور شخصیت نے نہیں بلکہ میرے بیک گراؤنڈ نے متاثر کیا ہے۔ جی نہیں، بیک گراؤنڈ بھی کردار اور شخصیت سے ہی بنتے ہیں۔ غلط فہمی خود بخود تو دور نہیں ہو جاتی نا، تمام حالات کا علم ہو کر ہی کسی کے بارے میں رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ تو پھر کیا رائے قائم کی آپ نے میرے بارے میں؟ وہ شوقی سے سامنے آ کے پوچھنے لگا۔ ملیحہ کا لہجہ اب کی بار ہار کا اعتراف کا تھا، اور اس کی ہار شیرازی کی جیت تھی، یہ احساس اس کے اندر توانائیاں بھر گیا تھا۔ بہت اچھی، ملیحہ نے اعتراف میں دیر نہیں لگائی۔ واقعی؟ جی، وہ کہتے ہوئے بھاگی۔ بھلا اتنی باغی آنکھوں کے آگے وہ کہاں ٹھہر سکتی تھی؟ اور پھر اگلے چند دن ملیحہ کی زندگی کے حسین ترین دن ثابت ہوئے، جب دونوں بھائیوں نے آ کر ابا سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگ لی۔ اماں تو ماں تھی، ان کی آمد سے ہی سب کچھ بھول گئی تھی۔ انہوں نے ملیحہ کو بھی بے تحاشا پیار کیا۔ ملیحہ میری بہن، ہم شرمندہ ہیں، ہم نے بیٹا ہوتے ہوئے وہ کچھ نہ کیا جو تم ہمارے لیے، ہمارے نام سے باپ ماں کے لیے کرتی رہی۔ یقین کرو جب ابا نے مجھے بتایا تو دل چاہا شرم سے ڈوب مروں۔ بس اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب اور گناہ گار نہیں ہونا۔ مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو گیا ہے، میں آ گیا ہوں نا، اب کوئی فکر کی بات نہیں۔ تم تو ہمارا مان ہو، ہماری عزت ہو۔ عابد بھائی کے کندھے سے لگی وہ رو رہی تھی، اسی دن کا تو انتظار تھا اسے، کتنی دعائیں کی تھی اس نے۔ ابا اماں کے چہرے پہ حقیقی خوشی کی دمک تھی۔ ارے بھائی، اب رونا بند کرو، اب جب ہم تمہیں شیرازی کے ساتھ رخصت کریں گے تب بھی تم نے رونا ہے۔ جاوید بھائی کی بات پر اس نے حیرت سے انہیں گھورا۔ ہمیں سب معلوم ہے بہنا، ابا نے آج ہی ہمیں اس لیے بلایا ہے، شیرازی صاحب کے پرپوزل پہ غور کرنے اور فیصلہ کرنے کو۔ سنو، تمہارا کیا خیال ہے، ہاں یا نہ؟ جاوید بھائی سے وہ بہت فرینک تھی، اس کی خاموشی پر وہ کچھ اور ہی سمجھے۔ نہ، انہوں نے جان بوجھ کر سنجیدگی سے کہا تو ملیحہ کا سر بے اختیار ہاں میں ہل گیا، اور پھر وہ رکی نہیں، اندر بھاگ لی۔ چاروں طرف بہار ہی بہار تھی، اور خوشیوں کے رنگ ان کی زندگی کو اور حسین بنا رہے تھے۔ اور آج ملیحہ کا دل یہ سوچ کر بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تھا کہ ابا کی تمام عمر کی حلال کمائی نے بھلے دیر سے صحیح اس کے بھائیوں کے خون میں اپنا اثر دکھایا تھا، اور انہیں اپنی غلطیوں پہ شرمندگی بھی ہوئی تھی۔ اور کیسے ملیحہ کی زندگی میں
ابا اماں کی دعاؤں سے شیرازی جیسے بہار کے تازہ جھونکے کی مانند آیا تھا۔ اور سچ تو یہ ہے، شیرازی سے منسوب ہو کے ملیحہ بہت خوش تھی، ہر اس لڑکی کی طرح جو غریب گھر میں آنکھ کھولتی ہے، لیکن اس کے خون میں انا، خودداری، عزت نفس کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ اور ایسی خوددار، خود پرست، حیادار لڑکی جس مرد کے نصیب میں لکھی جائے، شاید وہ اس دنیا کا سب سے خوش نصیب مرد ہوتا ہے۔